رمضان کی ایک پرسکون رات تھی۔ شہر کے ایک پوش علاقے کی بلند و بالا کوٹھی میں ہر چیز معمول کے مطابق دکھائی دیتی تھی، مگر انہی دیواروں کے پیچھے ایک ایسی کہانی جنم لے رہی تھی جس کی بازگشت دیر تک سنائی دینے والی تھی۔ 17 سالہ لڑکی جو اپنے گھر کے حالات سنوارنے کے لیے ملازمت کرنے آئی تھی، اپنی عمر سے کئی زیادہ بوجھ اٹھائے ہوئے تھی۔ وہ صبح سے رات تک کام کرتی، سب کے لیے مسکراتی رہتی، مگر اس کے دل میں خوف کا ایک اندھیرا گھر کر چکا تھا۔ گھر کا بڑا بیٹا، جسے سب عزت سے اون بھائی کہتے تھے، اس کی عزت کو داغدار کرتا رہا، اس کی معصومیت کو اپنی طاقت کے سائے میں رونتا رہا، اس کی عزت کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا رہا۔ لڑکی ہر بار خاموش رہی۔ اسے اپنی عزت، اپنے گھر والوں اور اپنی نوکری کی فکر تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ شاید ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا، مگر ظلم کبھی اکیلا نہیں آتا۔ گھر کا ڈرائیور بھی اس راز سے واقف ہو گیا۔ اس نے دھمکیوں اور خوف کا سہارا لے کر اس کمزور لڑکی کو مزید اذیت کا نشانہ بنایا۔ وہ جب بھی دیکھتا کہ گھر میں کوئی نہیں، موقع سمجھ کر اس کی عزت کو داغدار کرتا اور دھمکی دیتا کہ اگر منہ کھولا تو سب کو بتا دے گا۔ وہ ہر روز ٹوٹتی رہی، مگر اس کی آواز اس کے ہونٹوں سے باہر نہ نکل سکی۔ وقت گزرتا گیا۔ چند ہفتوں بعد اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ کمزوری، بے چینی اور مسلسل بیماری نے اسے نڈھال کر دیا۔ آخر کار اس نے ہمت کر کے گھر کی مالکن، جسے وہ باجی کہتی تھی، سب کچھ بتا دیا۔ باجی خاموشی سے سنتی رہی اور کہا کہ اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ایک دن وہ حمل کا ٹیسٹ لائیں۔ نتیجہ سامنے آیا تو حقیقت کسی بجلی کی طرح سب پر گری، مگر حیرت انگیز طور پر کسی نے انصاف کی بات نہ کی۔ صرف ڈرائیور کو نوکری سے نکال دیا گیا، جسے تمام جرم اسی ایک شخص کے سر تھا۔ لڑکی کی حالت بگڑتی گئی تو اسے گھر بھیج دیا گیا۔ اپنے گھر پہنچ کر اس نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ ماں کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے در بدر علاج کراتی رہی، مگر تقدیر شاید کوئی اور فیصلہ لکھ چکی تھی۔ غلط ادویات اور لاپرواہی کے باعث اس کے پیٹ میں پلنے والی جان دم توڑ گئی۔ مایوس ماں ایک بار پھر اپنی بیٹی کو لے کر ان لوگوں کے پاس پہنچی جن کے گھر سے یہ المیہ شروع ہوا تھا۔ وہاں ایک دور دراز علاقے کے ڈاکٹر کے پاس اسقاط حمل کا انتظام کیا گیا۔ آپریشن ہوا، چند گھنٹے گزرے اور پھر وہ لڑکی جو کبھی اپنے خوابوں کے ساتھ اس شہر میں آئی تھی، خاموش ہو گئی، ہمیشہ کے لیے۔ موت سے چند لمحے پہلے اس نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا۔ اس کی کمزور آواز میں درد تھا، آنسو تھے اور ایک ایسی فریاد تھی جو شاید زمین والوں نے نہ سنی، مگر آسمان تک ضرور پہنچی ہوگی۔ اب وہ دنیا میں نہیں رہی، مگر اس کی خاموش چیخ باقی ہے۔ وہ سوال باقی ہے جو شاید قیامت کے دن بھی گونجے گا، مجھے اس انجام تک پہنچانے والا کون تھا؟ اور شاید وقت، قانون اور انصاف کو مل کر اس سوال کا جواب دینا ہوگا۔